قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان ملت، محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس عظیم پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور اس کی نامرضیات بندے کی زندگی ہوا کرتی ہے. اس کی مرضیات کیا ہے، ایک بندے کو یہ دیکھنا چاہیے، اور اس کی نامرضیات کیا ہے یہ بھی بندے کو دیکھنا چاہیے. یعنی اللہ کی مرضی اور نامرضی بندے کی زندگی ہے. اگر اسی کے مطابق اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی ناراضگی کو دیکھ کر بندہ زندگی گزارتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت کا وعدہ لیتا ہے. اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ لے لیا. کس وجہ سے لیا؟ ان کے اندر کیا خوبی ایسی تھی جس کی وجہ سے خود رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ان کو جنت دیں گے. اگر سوچے تو ہمارے میں صحابہ میں فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نامرضیات کو رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے ہر کام اللہ کی نامرضیات میں ہے، اللہ کی ناراضگی والے ہمارے ہر کام ہے، اور پھر ہم اللہ کی جنت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر ذرا سوچنا چاہیے. مگر یہاں پر صحابہ کرام کی ذات والا دیکھیے کہ جس نے ان کو پیدا فرمایا اور جس نے جنت کو بھی پیدا فرمایا وہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو جنت دیں گے. ایک بندے کے وعدہ کرنے میں اور اللہ کے وعدہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. بندے کے وعدے میں خلاف ورزی، دھوکہ دہی، یہ سب معاملات ہوتے ہیں، مگر جب وعدہ پروردگار کرتا ہے تو اس کا پھر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالی جن کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ لے رہا ہے، ایک ذات والا اس میں سے ایک ذات والا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا. اور جہاں آپ مدفون ہیں وہ جگہ کیا کوئی جنت سے کم ہے؟ اصل جنت تو نبی کے قدموں میں ہے.
جو دن رات صحابہ اس کے لطف میں مست و شادہ رہتے تھے، ان کو کسی جنت کی خواہش نہیں تھی، ان کو خواہش تھی تو صحبت رسول میں ہمیشہ ہمیشہ بیٹھنے کی خواہش تھی۔ ظاہراً ہمیں دیکھنے میں یہ لگتا ہے مدینے کا جو منظر ہے، ایک طرف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس ہے، پھر ان کے سیدھی جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مزار اقدس ہے، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مزار مبارک ہے، پھر ان کے سامنے ہی وہ گنبد خضرا کے سامنے جو جنت البقیع قبرستان ہے، وہاں پر بے شمار صحابہ کرام مدفون ہے۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے اس سے؟ صحابہ کرام آج بھی صحبت رسول میں ہے، آج بھی وہ مجالس ہو رہی ہے، آج بھی وہ تعلیمات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری و ساری ہے، اور صحابہ کرام وہاں پر حضور کے خدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحبت سے فیض پا رہے ہیں۔ یہ ہماری دنیا والی نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی، مگر یہ منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام ایسی جنت میں ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے، ہم نے ان سے جنت کا وعدہ لے لیا، خبر سے ہی ان کو جنت مل گئی۔ اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کی ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ان کی ہے، اور ان کی ہسٹری میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عرب کے بہت بڑے پہلوان تھے، بہت طاقتور تھے، ان کا مقابلہ عرب میں کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کا رعب دبدبا، یعنی ان کے چلنے کا انداز، ان کے بات کرنے کا انداز آگے والے کے دل میں ایک سکتہ اور ہیبت طاری کر دیتا۔ اللہ نے ان کی شخصیت کو اس طرح بنایا، مگر وہ دل جو ایک پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، وہ عمر پہلوان جو ایک پہلوان کے نام سے جانا جاتا اور تمام عرب میں خوب چرچے ہوتے، اور رعب اور دبدبا یہ ایسا ہوا تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار اسلام کو عمر سے تقویت یعنی قوت عطا فرما، عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ یہ دعا ہوئی آقائے دو جہاں کی، اور حضور چاہ رہے تھے کہ عمر اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہاں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہے اور دشمن ہے اسلام کے، نبی کے بھی دشمن ہے۔ دوسرے دن وہ واقعہ تو ہم نے سنا ہے اور مشہور و زمانہ واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لے کر حضور کو مارنے کے لیے ناپاک ارادے سے آ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس ارادے سے حضور کے پاس آ رہے تھے، آپ کی خود زبانی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا تو راستے میں مجھے صحابی رسول ملے اور کہے کہ اے عمر، پہلے تم ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں تمہاری بہن خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی اسیر بن چکی ہے، ان سے محبت کرتی ہے اور ان پر ایمان لا چکی ہے، تم وہاں پر پہلے جاؤ، بعد میں دوسروں کا جائزہ لو۔ اور غصے میں آئے، غصے میں جب بہن کے دروازے کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی رسول جو قرآن پڑھا رہے تھے اس میں یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ یہ مبارک آیتیں پڑھی جا رہی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آنکھیں بند کر کے خاموشی سے وہیں پر ٹھہر گئے،
اور اس کو سماعت کرنے لگے، سننے لگے۔ جب دروازہ کھولے آپ اور صحابی رسول کو یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں جس وقت میں نے اللہ کا کلام سن لیا اب میرا جو بہن کو مارنے کا ارادہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو میں نے اپنی بہن کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے میں نے اس کا جائزہ لیا کہ یہ لوگ اپنے ایمان پر کس طرح سے ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اندر گئے، بہن کو مارنے لگے، بہنوئی کو جو ان کے بھونئی تھے ان کو مارنے لگے۔ یہ تمام معاملہ اس طرح سے ہوا کہ دونوں خون میں لت پت ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے بتاؤ تم یہاں گھر کے اندر بیٹھ کر کون سا کلام پڑھ رہے تھے، وہ کون سی چیز پڑھی جا رہی تھی، وہ میرے سامنے لاؤ، سناؤ۔ تم اتنے مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر ثابت قدم سے ٹھہرے ہوئے ہو تو تم مجھے وہ کلام میرے سامنے لا کر سناؤ۔ بہن پھر ایمان افروز بات کہتی ہے کہ اے بھائی تم ابھی ناپاک ہو، لا یمسہ الا المطہرون، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کلام کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ پہلے تم غسل کرو، وضو سے فارغ ہو، اس کے بعد ہم تمہارے سامنے قرآن سنائیں گے۔ یہ حالت ہے، یہ ایمان ان کے پاس ہے۔ قرآن کریم جیسا ہی ان کے سامنے پڑھا جاتا ان کے دل بدل جایا کرتے۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا قرآن سن کر وہ اپنے حال کو بدل لیتے، اپنے دل کی کیفیت کو بدلتے، اپنے گناہوں کو باز میں لا لیتے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیتے، اللہ سے ڈرتے۔ اے بچے اوپر چلے جاؤ ماں۔ توجہ غیر کر دے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو کلام صحابہ کو سنا رہا ہے، صحابہ کا حال یہ ہے کہ صحابہ قرآن سن کر اپنے حال کو بدلتے۔ ہمارا حال یہ ہے ہم حالات کو بدلتے ہیں۔ کیسے بدلتے ہیں حالات کو؟ صبح فجر کی اذان ہوئی، اٹھے، مسجد کو آئے، نماز پڑھ لیے۔ اب نماز پڑھتے ہی وہ نماز بھی اس لیے پڑھی جا رہی ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ سے آپ روزانہ فجر میں نظر آتے ہیں، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ مول صاحب صبح فجر کی نماز پڑھ کے کاروبار کرے تو اس میں برکت آتی، ماشاءاللہ۔ یہ ان کا جواب نہیں تھا کہ میرے اوپر نماز فرض ہے اور میں نماز کے بعد ہی سب کام شروع کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں دیتے۔ نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے تاکہ کاروبار میں برکت ہو، نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو، نماز اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ ہمیں دشمنوں سے حفاظت ہو۔ ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نیت میں کھوٹ ہے، ہر عمل کا دار و بدار نیت پہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت اس لے کے آئے، میں بھی کوئی پریشانی آ گئی نماز پڑھے تو پریشانی چلے آتی۔ اب پھر اسی کے ساتھ دیکھیے، اب یہ تو میں ایک سنا دیا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھتے ہی دکان کھولے صاحب، سب سے پہلے قرآن لگائے۔ اب وہ قرآن بھی اس لیے دکان میں لگائی جا رہی ہے، انکار نہیں ہے، لگا سکتے ہیں اور اس سے برکت بھی آتی ہے، مگر اصل چیز کیا ہے اور ہم اس کو کس حد تک رکھیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ قرآن سن کر اپنے آپ کو بدلتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے، قرآن کی تلاوت انہوں نے جیسا ہی سنا اپنے آپ کو چینج کر دیے، وہ پتھر سے بھی زیادہ دل سخت تھا، وہ موم بن گیا۔ اور ہمارا حال قرآن سننے کا یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں برکت کے لیے قرآن سنتے ہیں۔ دیکھیں ہم ہمارے عمل پر غور کر رہا ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا، نہ قرآن کو مردوں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا، نہ قرآن کو نیکیوں کے ذریعہ کمانے کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا۔
قرآن اللہ کا قانون ہے، میسج ہے، اللہ کا ایک دستور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اصول و ضوابط بندوں کو بتانا چاہتا ہے۔ اور قرآن کے مضامین کتنے ہیں؟ 4 مضامین پر مشتمل قرآن ہے، 4 مضمون ہے، یعنی قرآن 4 ٹاپک پر ہے۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ ایک ہے احکامات، یعنی اللہ کے حکم، دوسرا ہے عبادات، عبادات کون سی عبادت ہے، پھر تیسرا ہے واقعات۔ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے بندوں کو سمجھانے کے لیے، فلاں قوم میں ہم ایسا عذاب لائے، اب ڈرو تمہارے اوپر بھی ایسا ہو سکتا، ایسا واقعات سنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وارننگ دیے۔ پھر چوتھا ہے حضور کی تعریف، زیادہ تر تو حضور کی تعریف ہی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ 4 مضامین پر قرآن ہے، اور ہر مضمون یہ بتا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چینج کیسے کرے، بدلے کیسے، اور ہم اس کو سیکھنے کے بجائے اپنے دکانوں میں قرآن لگا کر سنتے ہیں۔ سننا بھی چاہیے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، قرآن مسلمان کا ایک ہتھیار ہے اور وہاں سننا بھی چاہیے، مگر اس کا دوسرا عکس ہمارے اندر کیوں نہیں؟ وہی قرآن پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ سننا کوئی بڑی بات نہیں، سننا تھوڑی دیر کے لیے دکان میں لگا لیے، یہ وہ کام کرتے ہوئے سن لیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس پر جو سنا گیا اس پر عمل کرنا بڑی بات ہے، اس کا معلومات ہونا، یہ فلاں آیت میں نے پڑھی ہے، میں نے سنی ہے، اب اس کا ترجمہ کیا ہے، کسی عالم سے معلوم کرے، کسی مولوی سے معلوم کرے، اور جب جیسا ہی سنے اس پر عمل پر اتر جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ ایسا کرنے سے اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ کدھر سے بھی جا کے پیسے ہونا نا بھائی، ایسا یہ کر رہے ہیں تو تھوڑی برکت آ رہی، ایسا کرنے سے اور برکت آتی۔ 10 روپے کما رہے تھے، اب 100 روپے کماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے لیے اللہ نے ان کو قبول کر لیا، وہاں سے نکلے، بہن کے گھر سے نکلے اور آقا دو جہاں کے بارگاہ کی طرف رخ کیے، جا کر زور زور سے دستک دینے لگے، کھٹکا مارنے لگے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی مسلمان ہی تھے، وہ بھی اسلام لا چکے تھے عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے، اور کہنے لگے، ایک صحابی رسول دروازے کی سان میں سے جھانک کر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، اور ان کا ناپاک ارادہ ظاہر ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور بہت غصے میں ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کر دے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، تاریخ میں لکھا گیا، ہسٹری، اسلام کی ہسٹری میں لکھا گیا، صحابہ کے واقعات میں، کہ عرب میں ایک اور پہلوان تھے، وہ پہلوان کا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھا، اور یہ 2 شخصیات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت زبردست رعبدار شخصیات تھے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے، ایسے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ عمر کو اندر آنے دیجئے، اگر وہ آ کر آپ سے بات چیت کیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ حرکات کرنے لگا یا کچھ ناپاک حرکات کرنے لگا تو اس کی تلوار اسی کے پیٹ میں بھونک دوں گا، آپ بے فکر ہو جائے۔ جب اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، آتے ہی نبی کے قدموں میں پڑ گئے، کہا یا رسول اللہ عمر کا دل بہت بے چین ہے، عمر کا دل ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی نہیں اپنا رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا لے اور اللہ مجھے اپنا لے، میں نے بہت گناہ کیے، بہت لوگوں کو ظلم کیا، لوگوں پر ظلم کرتا رہا، آپ بتا دیں کیا میری معافی ہو جائے گی؟
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر جیسا ہی تم کلمہ طیبہ پڑھ لو گے، اللہ تبارک و تعالی تم نے جتنا بھی لوگوں پر ظلم کیا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کے بعد کا واقعہ، یہ واقعہ ہوا دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس کے باہر میں ہی کعبۃ اللہ موجود ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو دیکھنے لگے کہ تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اسلام کی جو کثرت تھی وہ زیادہ نہیں تھی، آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں مسلمان ہیں۔ وہ اسلام کا شروعاتی دور تھا تو 39 مسلمان تھے پوری دنیا میں بس، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد 40 مکمل ہوئے۔ یہ کثرت تھوڑی تھی، لوگ تھوڑے تھے اور ان کی تعداد زیادہ تھی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ صحابہ سے کہا کہ تم چھپ کر عبادت کرو، لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ کون مومن ہے کون مشرک ہے۔ اور بعض واقعات یہ بھی ہے کہ کہیں صحابہ اکرام اکیلے ہوتے، کہیں دور چلے جاتے، کہیں تجارت کے لیے جاتے، تو راستے میں اکٹھا ہو کر مشرکین ان کو ستایا کرتے تھے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پیچھے 4-5 لوگ ہیں اور اس کو ستا رہے ہیں، اس کو ڈھکل رہے ہیں، اس کو گرا رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات صحابہ کو ستایا کرتے تھے مشرکین۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا ہی اسلام قبول کیے، عبادت کا وقت ہوا، باہر نکلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کعبے کے صحن میں آ کر کہنے لگے، تمام مشرکین کو یہ اعلان کیے کہ کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو باہر نکلو۔ عمر بن خطاب یہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ جب اسلام آ چکا ہے، دین متین پر عمل کرنے والے بھی آ چکے ہیں، جب آپ خود اسلام کا پیغام آپ نے خود دے دیا ہے، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ سارے مسلمانوں کو جب ہی کعبے کے صحن میں جمع کیے اور تمام مسلمان نماز پڑھنے لگے۔ یہ آپ کی شان تھی، تمام مشرکین کے دلوں میں ہیبت ہے اور یہ غصہ بھی ہے کہ ہم وہاں پر جائیں، ان لوگوں کو ختم کر دیں، مگر نبی، ایک تو نبی ہے سب سے بڑے طاقتور، اور سب سے نبی کے بعد جو طاقتور تھے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، لوگ ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو روک لیے کہ نہیں، وہاں پر عمر ہے، اگر ہم عمر کے پاس جائیں گے تو عمر ہمارا خاتمہ کر دے گا۔ یہاں تک ہسٹری میں لکھا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات تھے، صفات و کمالات تھے۔ حضور کا جلال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور حضور کا جمال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ ظاہراً حضور جلال میں نہیں آتے تھے، غصہ نہیں فرماتے تھے، جب کبھی کوئی موقع آ جاتا، کوئی ایسا موقع آ جاتا کہ حضور کی کوئی گستاخی کر دیتا، حضور سے کوئی بد کلامی کرتا، تو حضور غصے میں نہیں آتے، فوری بازو ہی فاروق اعظم ہوتے اور اپنی میان سے تلوار نکال کر کہتے، یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، ذرا حکم کر دے میں اس کی گردن کو نکال دوں گا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا، ایک یہودی اور مسلمان، عام مسلمان تھا، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
نے تجارت کے مسائل کو پیش کیے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے یہ تجارت کے مسائل ہیں اور ہم دونوں پارٹنرشپ میں جو ہے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے مسئلہ پیش کیا تو حضور نے اس مسئلے کو یہودی کے حق میں قرار دے دیا اور کہا کہ تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے، یہ جتنا بھی حق ہے یہ یہودی کا ہے. اب باہر نکلتے ہی بارگاہ رسالت سے باہر نکلے، باہر نکلتے ہی وہ مسلمان وہ کہنے لگا کہ مجھے اطمینان نہیں ہے، مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے، حضور نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا. میں ایک ایسے عادل کو بھی جانتا ہوں، ایک ایسے انصاف پرست کو بھی جانتا ہوں جو ہمارا بہترین انصاف کرے گا. وہ کہنے لگا وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دیے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہا کہ ہمارے یہ تجارت کے مسائل ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دونوں میں سے کس کا حق بنتا ہے. تو یہ بات کہتے کہتے یہودی کہنے لگا کہ اے عمر ابھی ہم نے تمہارے نبی کے پاس ہم گئے تھے، وہاں فیصلہ ہو چکا، مگر یہ تمہارا بھائی اس فیصلے کو نہیں مان رہا، کہہ رہا ہے کہ نبی سے بھی بہتر آپ فیصلہ کرنے والے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا اچھا یہ بات ہے، مجھ سے فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اندر گئے، تلوار نکالے، باہر نکلے، گردن نکال دیے. اب ایک مدینے میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کلمہ گو مسلمان کو قتل کر دیا. یعنی کہ وہ مسلمان نہیں، اندر سے منافق تھا. جو نبی کے فیصلے نہیں مانتا وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ جو نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتا، جو نبی جس بات کا حکم فرما دے اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا، وہ کہاں کا مسلمان ہوا؟ وہ تو منافق ہوا. مدینے میں بات مشہور ہو گئی. چند شر پسند لوگوں نے یہ بات مشہور کی کہ مسلمان کو قتل کیا گیا. حضور کہنے لگے اے عمر فاروق کیا تم نے واقعی کلمہ گو کو قتل کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو ایک منافق تھا. وہ جو دو لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے، اس کے بعد وہ لوگ میرے پاس آئے اور یہ آپ کا فیصلہ نہ مانتے ہوئے میرے فیصلے کے انتظار میں تھا اور مجھ سے فیصلہ طلب کرنے کے لیے آیا تھا. جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر بن خطاب یہ وعدہ کرتا ہے عمر کا فیصلہ یہی ہے. تمام لوگوں کے سامنے علی الاعلان، کس کی جرت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح کا آپ نے معاملہ پیش کیا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا خاتمہ کر دے گا. اب یہ مسلمانوں کی بات ہے، انسان ڈرتے، یہ انسان کی بات ہے. اب ان کی حکمرانی ایسی ہے، ہر چپے چپے پر فاروق اعظم کی حکمرانی ہے. بہت سارے اللہ والے لکھنے لگے، یہ بات کو لکھتے ہیں ان کی محبت میں، اور واقعی یہ بات سچ بھی ہے کہ جو کوئی اپنے گھر کے دروازے پر عمر فاروق لکھ کر لگاتا ہے وہ نبی کا قول یاد کرو مسلمانوں. نبی نے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بے شک اے عمر جب کبھی تم کسی راستے سے گزرتے ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. تو اللہ والے اس حدیث کو ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کسی نے اپنے گھر کے دروازے پر فاروق اعظم لکھ کر لگا دیا، اب شیطان اس گھر کو بھول جائے گا، کیونکہ شیطان کا بھی حکمران فاروق اعظم ہے. جہاں ہر ایک پر حکومت چل رہی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی بابرکت ہے، ان کی حکومت شیطان پر بھی چلتی تھی. اب ان کی حکومت کہاں ہے؟ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مصر سے چند لوگ آئے، وہ جو دریائے نیل تھا، فرعون کے گھر کے سامنے ہی وہ دریا موجود ہوا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں
وہ دریا میں سے بہتے ہوئے فرعون کے پاس آئے تھے۔ یہ واقعہ ہم نے کثرت سے سنا۔ وہی دریا ایک زمانے کے بعد اس دریا کا حال یہ بنا دیا گیا کہ اس دریا کے اندر اگر پانی لینا ہے تو پہلے اس دریا کو بلی دینی پڑے گی، کسی نوجوان لڑکی کو قتل کر دیا جائے اور اس دریا میں پھینکنے کے بعد وہ دریا پھر پانی دیتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چٹھی لے کر وہاں کے بادشاہ نے لکھ کر بھیجا، کہا کہ اے فاروق اعظم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے اور آ کر اس دریا کا حال دریافت کرے اور دیکھے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جیسے ہی چٹھی پہنچی، آپ کسی کام میں مصروف تھے تو آپ نے کہا کہ میرا آنا تو مناسب نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، لہذا یہ چٹھی پھر بادشاہ کو دو۔ چٹھی لے کے گئے، بادشاہ کو دیے، اور وہ بادشاہ جلدی جلدی اٹھ کر وہ دریا میں چٹھی ڈال دیا۔ جیسا ہی وہ دریا میں چٹھی ڈالی گئی، وہ دریا کا پانی بہنے لگا، اور اس طرح سے بہنے لگا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تاریخ میں۔ اس وقت ایسا واقعہ ہوا کہ دریا کا پانی اندر کو چلا گیا تھا اور وہ ابل کر بہہ کر باہر نکلنے لگا۔ تو لوگ یہ دیکھ کر، وہ جو خط لے جانے والے صحابی تھے، انہوں نے اس واقعے کو دیکھ کر یہ کہا کہ واقعی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس چٹھی میں کیا لکھا تھا، کیا واقعہ ہو گیا۔ جا کر پوچھے کہ اے امیر المومنین، جیسا ہی وہ چٹھی ڈالی گئی، وہ دریا کا پانی اوپر آنے لگا، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے اس میں کچھ نہیں لکھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خط کی شروعات میں نے اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نام سے کی، اور کہا کہ اے دریا، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اگر تو مجھے جانتی ہے، میرے بارے میں اگر تو نے سنا ہے، تو تجھے معلوم ہوگا کہ اس زمین کا حکمران میں ہوں، اور عمر بن خطاب تجھ سے سوال کرتا ہے کہ تو اللہ کی مخلوق میں کی ایک مخلوق ہے، اور تو میری مرضی تو چلائے گی یا پھر اللہ تیرا حکمران ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دوسری مخلوقات پر حکمرانی تھی۔ پھر زمین پر حکمرانی کیسی ہے؟ یہ تو پانی ہے، پھر زمین پر حکمرانی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا تیل اور ساز و سامان لے کر اپنے گھر لوٹ رہی تھی، اسی وقت ٹھوکر لگی، زمین پر گر گئی۔ جیسا ہی گری، تیل نیچے گرا اور سارا زمین کے اندر تیل جذب ہو گیا۔ اور وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی۔ فوری بھاگتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچی، کہا کہ اے عمر، میرے ساتھ آج ناانصافی ہو گئی، تم مجھے انصاف دلاؤ۔ فرمایا کیا ناانصافی ہوئی؟ زمین نے میرا تیل نگل لیا، میں آ رہی تھی راستے سے اور گھر کی طرف پلٹ رہی تھی، میرے بچے بھوکے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، آج مجھے کام کرنے کے بعد مزدوری ملی اور میں ساز و سامان لانے کے لیے، سودا لانے کے لیے دکان کو گئی، سودا لی، اور جب گھر کی طرف پلٹ رہی تھی ٹھوکر لگی، نیچے گر گئی اور زمین میرا تیل پی گیا۔ یہ واقعہ ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، تیری غلطی ہے، تو دیکھ کر چلنا تھا۔ کہا کہ یہ حکمران ایسی باتیں نہیں کرتے، حکمران کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو حکمران ان کو انصاف دلاتا ہے۔ اے عمر فاروق، میں نے یہ سنا ہے کہ تمہاری حکمرانی صرف انسانوں تک نہیں، تمہاری حکمرانی اللہ کی تمام مخلوقات پر ہوا کرتی ہے۔ یہ زمین کیا چیز ہے؟ آپ جب ہی اٹھے، اٹھ کر مصلی بچھائے، کہنے لگے مولا، تیرے بندے مجھے اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات پر میں حکمرانی کرتا ہوں، اگر تو مجھے اس لائق سمجھتا ہے، عزت تیرے ہاتھ ہے، ذلت تیرے ہاتھ ہے۔ جیسا ہوئی مصلی سے اٹھے، پورے مدینے والے اکٹھا جمع ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک چٹھی پر کلام لکھ کر لائے، ان کا اپنا کلام لکھ کر لائے،
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اے عبداللہ ڈالو، جہاں پر تیل گرا ہے اس مقام پر اس چٹی کو ڈال دو۔ جیسا ہی ڈالا گیا، بازو ہی تیل کا مشکیزہ رکھا ہوا ہے، وہ کٹورا رکھا ہوا ہے، زمین اپنے اندر کا چوسا ہوا تیل باہر اگلتی ہے اور وہ کھٹورے میں سارا تیل آ گیا۔ یہ منظر سارے مدینے والے دیکھے، کہنے لگے واقعی کیا بات ہے، عمر کی حکمرانی تو آج زمین پر بھی ہے۔ ہم تمام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمر سے ڈرتے ہیں، عمر سے زمین بھی خوف کھاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے اس چٹھی میں کیا لکھا؟ آپ نے کہا میں نے کچھ ایسا کلام، کچھ قرآن وظیفہ اور کوئی آیت میں نے نہیں لکھی، میں نے اس میں یہ لکھا کہ اے زمین میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ جہاں کہیں عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ اپنے کلام کو شروع کرتے، اپنے خط کو شروع کرتے، وہاں ان کا یہ ٹائٹل موجود رہتا، ہر ایک کو حکم دیتے ہوئے کہتے میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اور اے زمین تجھے معلوم ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑھیا کا تیل تو نے ناانصافی سے پی لیا ہے، تو اس کو اپنا تیل لوٹا دے، اس کا تیل اس کو لوٹا دے، اگر تو میری بات کو نہیں مانے گی میں اسی تیرے مقام پر بے نمازی کو دفن کروں گا۔ یہ سننا تھا، زمین لرز پڑی، کانپ اٹھی۔ آج معلوم ہوا مسلمانوں کو یہ کیوں معلوم نہیں ہو رہا کہ بے نمازی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بظاہر شان و شوکت کے لیے مسلمان ادھر ادھر گھوم رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے میں عزتیں تلاش کر رہا ہے، جبکہ اس کی عزت کوئی مخلوق دنیا کی نہیں کرتی۔ ایک چوٹی کی نظر میں بھی بے نمازی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یاد رکھے، اب یہ واقعے سے معلوم ہو رہا زمین قبول نہیں کرتی۔ تیل واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین مسلمان بے نمازی کو قبول نہیں کرتی۔ تو اب دیکھیے، جو بے نمازی مر جاتا ہے، خبر میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے کیا امید ہے کہ اس نے سوالوں کے جواب دیے، اس نے خبر کے تمام سوالوں کے جواب دے لیے؟ نہیں دوستو، یاد رکھو یہ افضل العبادہ کا معاملہ ایسا ہے، یہاں پر اگر توبہ بھی کی جاتی ہے تو نماز قضا کی جاتی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ شب برات آ گئی، وہ موقع آ گیا، یہ موقع آ گیا، توبہ کر لو، نماز بھی معاف ہو جاتے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد بھی جس وقت کی ہماری نماز قضا ہوئی ہے، وہ نماز ادا کرنے کے بعد ہی ہماری توبہ کامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تو بہتر ہدایت کرتا ہے، ہماری ہدایت فرما۔